اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں کو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی جب میں نماز پڑھنے آیا ہوں تو میں نے اللہ سے ڈرنا ہے، میں نے بہت خشوع اور خضوع رکھنا ہے، میں نے اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں کرنی، میں نے کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے کسی کو چھیڑنا نہیں۔ تو اسی طرح اور جب لوگ روزے میں ہوتے ہیں، روزے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم نے گانے نہیں سننے اور ہم نے گالیاں نہیں دینی، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے بد نظری نہیں کرنی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے عبادات میں تو اللہ سے ڈرنا ہے، یہ اللہ سے ڈر ہی تو ہے نا کہ جی نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں نے بس بہت خشوع اور خضوع سے پڑھنی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اللہ کا ڈر میرے دل میں ہو، اور جب میں روزہ ہوں تب میرے ڈر اللہ کا دل میں ہو میرے کہ میں نے گالیاں نہیں دینی، جھوٹ نہیں بولنا، کچھ کھانا پینا نہیں۔ تو اسی طرح مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، ہم لوگوں کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمیں صرف عبادات میں اللہ کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ بس جب ہم عبادات میں ہیں تو تب تو ہم اللہ سے ڈریں اور باقی آگے پیچھے ہم اللہ سے نہ ڈریں۔ نہیں، یہ غلط سوچ ہے، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے ڈریں، ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ ہم پہ لازم ہے، جیسے فرض ہے نا یہ ہم پہ لازم ہے اسی طرح۔ تو کیا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، نماز تو ماشاءاللہ وہ بہت ایسی پڑھتے ہیں، بلکہ ایک سسٹر بتا رہی تھیں اپنے اس میں انٹرویو میں، ایک کوسچن آیا ان کے پاس کنسلٹنٹ کے لیے، تو وہ کہنے لگیں سسٹر کہ جی میرے جو ہسبینڈ ہیں نا، جو میں نے ان سے شادی کی تھی، سے دیکھ کر کی تھی کہ وہ بہت دیندار تھے، داڑھی تھی، وہ نماز جیسے پڑھتے تھے، خشوع اور خضوع سے نہیں بہت اچھے تھے، لیکن جب میں نے ان سے شادی کیا، میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، تو 13 سال میں وہ بندہ مجھے کھانے پینے کا خرچہ بھی پورا نہیں کرتا، صرف اس نے مجھے کہا میں نا تجھ سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، سیکسول ڈیزائرز پوری کرنا چاہتا ہوں اور مجھ سے اس کی اور کوئی توقع نہ رکھنا۔ اور فرماتے ہیں کہ بھائی جان جب میں اس کو دیکھتی ہوں نا، جیسی وہ نماز پڑھتا ہے، میری نماز سے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو لیکن میڈم سسٹرز، لیکن اب یہاں پہ یہ دیکھیں، اب وہ اللہ سے تو ڈر رہا ہے اس معاملے میں، عبادات میں، نماز میں تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو ہر معاملے میں مجھ سے ڈر، ہر معاملے میں مجھ سے ڈر۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم عبادات میں اللہ سے ڈر رکھتے ہیں، نماز میں جیسے ہم اللہ سے ڈر رکھتے ہیں، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں، حج میں جیسے اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے، اسی طرح تمام معاملات زندگی میں بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں بھی ہمیں اللہ کا دھیان ہو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی میں نے بددیانتی نہیں کرنی، ایمانداری سے میں نے اپنا کام کرنا ہے، سچائی کا دامن نہیں میں نے چھوڑنا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی، یہ چیز ہے ہمارے کاروبار میں، یہ ہے اللہ کا خوف۔ اور دوسری چیز کیا کہ ہم اپنے اہل و عیال سے، اب دیکھیں جیسے وہ سسٹر بتا رہی تھی کہ میرا بندہ نماز تو بہت اچھی پڑھتا ہے، میرا ہسبینڈ داڑھی بھی ہے، سنت کے مطابق سارا لباس ہے، ٹخنے اپنے اوپر رکھتا ہے، پاجامہ جو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، لیکن کیا میرے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے، بس مجھ سے سیکسول ڈیزائرز کہتا ہے میں آپ سے پوری کروں گا، باقی مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا، نہ مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے، نہ کوئی کپڑوں کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو میڈم سے کیا ایسا بندہ اللہ کے یہاں محبوب ہے؟ بالکل بھی محبوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بندے کو کبھی پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہر حال میں مجھ سے ڈرنا ہے، ہر حال میں۔ اب دیکھیں ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی اچھا بننا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہو گیا ہو، بلکہ ہمیں تو گھر میں داخل ہونا ہے، ہمیں تو پیار محبت والا چہرہ لے کے داخل ہونا ہے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے محبت سے بات کرنی ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کیا ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں بیوی خاموش، بچے خاموش، جیسے قبرستان ویران ہو گیا ہو سارا۔ ایسے نہیں، میڈم سے ایسا نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت اٹھا کر دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ان کے کندھوں پر کتنا بوجھ تھا، نبوت کا بوجھ تھا، لوگوں میں دعوت، یہ وہ تھک توڑ جب آتے تھے، لیکن جب گھر آئے اپنے بیویوں کو بھی ٹائم دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے تھے وہ نواسے، اپنے نواسوں کو بھی وہ ان کے بچے تھے، انہیں کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔ تو انہیں کیا مطلب، انہیں بھی ٹائم دیتے تھے، ان کے ساتھ کھیلنا، گھوڑا بننا، ان کے ساتھ یہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات۔ اسی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وہ کام کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ بھی باتیں کرنا۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پانی پی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، تو انہوں نے ایسے کہا یا حمیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے نا حمیرہ کہا کرتے تھے، تو ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا حمیرہ میرے لیے بھی تھوڑا سا پانی رکھنا،
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا تھوڑا سا پانی رکھ دیا، تو رسول اللہ علیہ وسلم جب آئے انہوں نے وہ مگ اٹھایا جس میں وہ پانی پی رہے تھے، پانی کا برتن اٹھایا، اور انہوں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ تم کہاں سے پانی پی رہی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ادھر سے پانی پی رہی تھی اس طرف سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی طرف موڑا، اس کا جو پانی کا گلاس تھا وہ برتن تھا، پھر اس کو وہیں پہ جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہونٹ لگا کر کیا تھا، وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگا کر پانی پیا۔ یہ سیرت بتائی گئی ہے کہ اب اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے معاملات سے پیش آنا ہے، اس طرح پیار محبت سے پیش آنا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ جی جیسے ہم گھر میں داخل ہو چنگیز خان نہیں ہم نے بننا۔ آپ باہر چاہے جو بھی ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ باہر ایس ایچ او ہیں، آپ آرمی کے کیپٹن ہیں، آپ جنرل کرنل ہیں، لیکن گھر میں آپ بچوں کے باپ ہیں اور بیوی کے خاوند ہیں۔ باقی ساری جو آپ کی اتھارٹی ہے وہ باہر رہ جاتی ہے، گھر کے باہر، لیکن جب گھر میں آئے ہیں آپ ایک باپ بن کر آئے ہیں اور ایک آپ شوہر بن کر آئے ہیں، یہ ہمیں چیز سمجھنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ اپنے اہل و عیال کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اللہ سے ڈر رکھنا ہے، اللہ کا ہم نے ڈر ہمارے دلوں میں ہو، اور اسی طرح اپنے کاروبار میں بھی ہم نے اللہ کا ڈر رکھنا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم نماز میں تو اللہ سے ڈر رہے ہیں اور اپنے معاملات زندگی میں، اپنے اہل و عیال سے، اپنے کاروبار میں اللہ سے نہیں ڈر رہے، تو یہ غلط بات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔